اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ اس دنیا کو ہمارا بڑا ہم نہ بننے دے، کہ ہمارے جس کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگانی ہے وہ دنیا نہ ہو۔ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ تو اقبال کو جو اپنے زمانے میں اور آج بھی ایک جو شکایت بڑی ہے یا جو ان کے سامنے مسئلہ بڑا ہے وہ یہ کہ کائنات پر تصرف کی جو قوت دے کر آدمی کو دنیا میں بھیجا گیا، یہ اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اس کو کھو بیٹھا ہے، اور وہ غلبہ جو اس کو کائنات پر دے کے بھیجا گیا تھا، یہ اپنی ان قوتوں کو ضائع کر بیٹھا ہے۔ تو بال جبریل میں اقبال نے اپنے تصور انسان کو جذبے کے ساتھ، خطابت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں اقبال کا مقصد یہ ہے کہ جو نظریات ہیں، جانے ہوئے کو جذبے کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو نظریہ عمل میں آ کر دنیا کو نہیں بدل سکتا۔ جب تک جذبات کی سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، سمجھے ہوئے کو، فہم حس تک نہیں اترے گا، اس وقت تک وہ نظریہ یا وہ مانی ہوئی بات یا حقائق یا عقیدہ وہ متحجر ہو کر کسی پتھر کی طرح بانجھ پڑا رہے گا۔ اس کو زرخیز ہونے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بال جبریل میں جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اقبال نے اپنا تصور انسان ہر رخ سے بال جبریل میں بیان کر دیا۔ فی زمانہ ہماری بڑی محرومیوں میں سے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ہم لامرکز شعور کے حامل لوگ ہیں۔ ہمارے شعور میں ہمارے لیے کوئی بھی قابل شناخت مرکز موجود نہیں ہے، اسی لیے ہم بہت ساری چیزوں سے محروم ہو گئے۔ مطلب ذوق ہمارا پست ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم سب کچھ قبول کیے جا رہے ہیں اور کچھ رد کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں، کسی بڑی بنیاد پر، کسی بڑے اصول پر۔ تو بال جبریل میں جو ایک فریز ہے جس کی ہم وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اقبال نے بڑے معانی کی جمالیاتی تشکیل کی ہے۔ معانی کی جمالیاتی تشکیل کیا ہے؟ معانی ہے کچھ باتوں کو مان کر اپنے ذہن میں شناخت کر لینا۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز جب اس پر کچھ حدیں لاگو ہوتی ہیں تو وہ میرے لیے قابل فہم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک کام یہ ہوتا ہے کہ سمجھا ہوا بے تاثیر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ میرے شعور کی گرفت میں آ گیا، وہ میرے شعور کا مفتوح ہے۔ تو اگر شعور جس کے ساتھ
عامل کا، غالب کا اور فاتح کا تعلق رکھتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد نہیں کرتا. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے عقل قربانی دینے پر تیار نہیں ہوتی. کوئی فلسفی اپنے فلسفے کے لیے آپ کو جان دیتا ہوا نہیں ملے گا، کیونکہ وہ جو مان رہا ہے وہ اس کی عقل کی مخلوق ہے، اور عقل پورے وجود کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے؟ پورے شعور کا ایک حصہ ہے. تو شعور میں آپ کے جذبات بھی اور آپ کی عقل بھی دونوں شامل ہیں نا. تو سمجھا ہوا عمل میں نہیں آ سکتا جب تک اس کو جذبات کی قوت میسر نہیں آئے گی. تو جمالیاتی تشکیل کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے ہوئے معانی میں ایسا تصرف کرنا کہ وہ معنی بدلے بغیر حس تک راسخ ہو جائیں، حس تک جذب ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ معنی اپنے آپ کو بدلے بغیر وہ محسوس ہونے لگے. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں سمجھ کا چرچا بہت ہے، لیکن آپ کو یہ بانجھ سمجھ تاثیر سے خالی نتائج پیدا کرتی ہوئی نہیں ملتی. ٹھیک ہے؟ تو جہاں لوگ نتائج پیدا کر رہے ہیں وہاں لازماً ان کے مانے ہوئے کو تاثیر کی یا جذبے کی سپورٹ حاصل ہے. ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ یا نظریہ فی زمانہ بانجھ کیوں ہو گیا ہمارا؟ اقبال کو جو مسئلہ ہے نا کہ انسان اس کائنات کا ایکٹیو پول ہے. جیسے کل عرض کیا کہ یہ ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا سکتا ہے، لیکن یہ پیسو ہو گیا. اس نے کائنات کے سامنے، کائنات کی اشیاء کے سامنے غلام کی پوزیشن لے لی. یہ خلیفہ بن کے آیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اب کیا ہے کہ اس کے اندر سے جو شے نکل گئی وہ ہے یہ کہ یہ اب اپنے مانے ہوئے کو، اپنے وجود کی کل جو اس کے جذبات ہیں ان کی قوت فراہم کرنے سے، یعنی اپنے نالج کو پیشن کی قوت دینے سے محروم ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جانتا ہے لیکن اس جانے ہوئے پر عمل کیوں نہیں کر پاتا؟ اس جانے ہوئے پر عمل کیوں نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ اس کے جذبات اس کو، اچھا اب جذبات کب سمجھے ہوئے کے ساتھ بلینڈ ہوتے ہیں؟ کب ہوتے ہیں؟ جب جو آپ نے مانا ہے وہ کانٹینٹ جس کو آپ نے مانا ہے نا، وہ آپ کے شعور کے ہر زاویے پر اثر انداز ہونے لگے. لیکن اگر آپ اپنے مانے ہوئے کو کسی سٹور میں محفوظ کر کے رکھ دیں گے، آپ نے اس کو آپ محفوظ کر کے کسی کونے میں سٹور میں رکھ دیں گے، تو وہ آپ کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں وہ اپنا راستہ نہیں بنا پائے گا. تو جب وہ نہیں بنا پائے گا تو آپ کو اپنی زندگی اس سے جڑی ہوئی نہیں لگے گی، تو آپ کا جذبہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو معنی کی جمالیاتی تشکیل کا مطلب کیا ہے کہ جو آپ نے حقائق مانے ہیں، جو آپ نے مان رکھا ہے،
اس میں یعنی اس کو حس تک، اس میں حسن پیدا کر کے اس کو حس تک پہنچا دینا، یعنی آپ کو مانا ہوا محسوس ہونے لگے. اگر آپ کو مانا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تو وہ آپ کی زندگی میں نتائج پیدا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اقبال اسی تقلید کے مخالف ہے. کسی چیز کا پتہ لگا ہے، آپ نے اس کو پریکٹیکلی کر لیا، تو آپ کو پتہ لگا، آپ نے بس ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، یہ اپروچ نہیں. آپ کو یعنی دیکھیں، نتائج تو تب نہیں ہے جب اس کو پریکٹس کریں گے، عمل میں لائیں گے. عمل میں کیوں نہیں آتی؟ مطلب یہ مسئلہ ہے نا کہ مانا ہوا عمل میں کیوں نہیں آتا. جو ہم نے مانا ہے وہ عمل میں اس لیے نہیں آ رہا کہ ہماری پسند اور ناپسند تک وہ نہیں اترا ہوا. مانا ہوا پسند اور ناپسند تک اس کے اترنے کے لیے ضروری ہے کہ معانی کی بناوٹ جمالیاتی ہو، اور جمالیاتی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فکسٹی کو توڑا جائے. اب ان کی فکسٹی جب ٹوٹے گی تو وہ مجھے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ میں اپنی تخلیقی صلاحیت سے ان کو جوڑتا چلا جاؤں گا. یہی ہے دنیا کو آیت بنانا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی ہو گئی. اچھا، دوسرا بھی ہو گیا، تیسرا بھی ہو گیا. اب بال جبریل کا جو پہلا شعر ہے وہ ہے اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. اس کے بارے میں یہ جیسے اس دیوان کا سرنامہ ہے، اور پورا دیوان اس شعر میں موجود ہے. شعر کیا ہے؟ اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. تو خورشید کا سامان سفر تازہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خورشید منزل ہے، خورشید ہے سورج، جس کے ساتھ تمام کائنات کی زندگی جڑی ہوئی ہے. خورشید ایک اصول ہے جس کی وجہ سے کل وجود اور شعور یہ زندہ ہیں. وجود میں حرکت خورشید کی وجہ سے ہے، اور شعور میں روشنی خورشید کی وجہ سے ہے. تو خورشید پرنسپل ہے. تو خورشید کا سامان سفر تازہ کریں. خورشید سامان سفر تازہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ میں نے سامان خورشید تک پہنچنے کا جو مجھے دے کر بھیجا گیا، یہ تازہ کرنا ہے. یہ باہر سے نہیں لینا، یہ میرے اندر موجود ہے جس کو میں نے تازہ کرنا ہے. اٹھ، ہمت کر، تو جو خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، اپنے پرنسپل کے ساتھ تجھے تعلق رکھنے کے جو ذرائع دے کر بھیجے گئے تھے وہ پژمردہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے،
وہ ذرائع بیکار ہو رہے ہیں، ان کو زنگ لگ رہا ہے، تو اٹھ اے خلیفۃ اللہ، اٹھ، ہمت کر۔ تو کون سی غلطی کر بیٹھا ہے کہ تیرے اندر اپنے اصول کے ساتھ، جس کی وجہ سے تیرا ہونا اور اس ہونے کا فہم، یعنی تیرا ہونا اور اپنے ہونے کا شعور، اسی لیے کہتے ہیں سورج کے تابع دو پول ہیں، ایک دنیا، ایک انسان۔ انسان ایکٹیو ہے، دنیا پیسو ہے۔ سورج دنیا کو جیسا بناتا چلا جاتا ہے، دنیا ویسی بنتی چلی جاتی ہے، لیکن انسان اس سورج کے ساتھ اپنے تعلق کے بعد دنیا کو جیسا بنانا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان جس دنیا پر سورج طلوع ہوتا ہے، اگر انسان نہ ہو تو یہ دنیا سورج کے سامنے پیسو ہے، یہ جیسے چاہے گا دنیا ویسی بنتی چلی جائے گی۔ لیکن انسان ہے جو اس دنیا کی سورج کی روشنی میں خود کو بھی دیکھتا ہے، اس کائنات کو بھی دیکھتا ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے اختیار سے یہ فیصلہ کرتا ہے اس اصول کی روشنی میں کہ یہ دنیا ایسی ہے اور اس کو ایسا ہونا چاہیے، تو یہ اس کو تصرف میں لے آتا ہے اپنے۔ تو اٹھ، اپنی قوت عمل کو جو تیرے اندر پوٹینشل کے طور پہ موجود ہے، اس کو حرکت میں لا، اور پہلا کام کیا کر؟ خورشید کا سامان سفر تازہ کر، اس اصول کے ساتھ پہلے اپنے تعلق کو زندہ کر۔ تازگی مرجھاہٹ کا متضاد ہے، ٹھیک ہے؟ تو موت جب، یعنی فنا جب غالب آ رہا ہوتا ہے زندگی پر، ہونے پر فنا جب غالب آ رہا ہوتا ہے تو وہ شے مرجھانے لگتی ہے۔ تو یہاں کیا کہا؟ تازہ کر، یعنی اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کرے، کہ اصول کے ساتھ تیرا تعلق جو ختم ہو رہا ہے، تو اس کا سبب تیرے اندر ہے۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، تو اپنے اصول ہستی کے ساتھ، خورشید کیا ہے؟ اصول ہستی ہے۔ خورشید نہ ہو تو ہونا اور ماننا اور سمجھنا اور سیکھنا، زندگی کا ہر رخ ختم ہو جائے۔ تو اصول ہستی، جس پر ہستی قائم ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کر۔ وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی اس کو تازہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تو خود کوئی غلطی کر رہا ہے۔ تو خود کہیں ایسا تو نہیں کہ سورج کی طرف سے منہ موڑ چکا ہے، روشنی تجھے بری لگنے لگی ہے، ہونے سے تو انکاری ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں تو سورج سے دور جا رہا ہے۔ سورج موجود ہے، لیکن تو اندھیرے میں کیوں ہے؟ تیری دنیا اندھیروں میں کیوں ہے؟ تجھ پر
تیرے اعصاب پر موت طاری کیوں ہو رہی ہے؟ تیرے جذبات مردہ کیوں ہو چکے ہیں؟ تیری ہنسی جھوٹی کیوں ہے؟ تیرا رونا جھوٹا کیوں ہے؟ تیرا اقرار اور انکار یہ دونوں جھوٹ کے گارے سے بنے ہوئے مادے سے بنے ہوئے کیوں ہیں؟ تیرا اٹھنا بیٹھنا سب میں تصنع کیوں ہے؟ زندگی کی حرارت کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اٹھ، کیونکہ تو کم ہمت ہو گیا ہے۔ تو کم ہمت ہو گیا ہے، تیری ہمتوں کو زوال آ رہا ہے۔ اٹھ، پہلا جملہ کیا ہے؟ امر ہے، یا شدید مطالبہ ہے۔ تو یہ امر نہیں ہے، یہاں پر امر میں اور دعا میں مثال کے طور پہ یا طلب میں یہ ایک جیسا صیغہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ دعا کا اور امر کا صیغہ ایک جیسا ہوتا ہے، کیوں؟ دونوں میں طلب شدید ہوتی ہے، شدت طلب ہوتی ہے، دونوں میں طلب جازم ہے، طلب جازم ہے۔ تو امر بھی مجزوم ہوتا ہے، دعا بھی مجزوم ہوتی ہے۔ تو کیوں کہ اصل میں طلب جازم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ طلب شدید ہے۔ اٹھ کہ کیا کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کرے۔ ہم نے پہنچنا کہاں ہے؟ دور ہم کہاں سے ہو گئے؟ خورشید سامان سفر تازہ کرے، یعنی ہماری وہ گاڑی جس پر سوار ہو کر ہم نے خورشید تک پہنچنا ہے، اس کے پہیوں کو زنگ لگ گیا ہے، آؤ پہلے اس زنگ کو اتارتے ہیں۔ اچھا، یہ زنگ کیوں لگا؟ ہمارے پاس قوت سب سے بڑی کیا ہے؟ زندگی، حیات، صحیح ہے نا؟ تو کیا ہے؟ نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ نفس سوخت، تو ریکارڈنگ سن لینا بعد میں، بے شک تجھے لگے گا کہ یہ باتیں جڑی ہوئی ہیں۔ معاویہ، تو وہ یہ ہے کہ اب جہاں کٹ آ رہا ہے نا، وہ تم لوگوں کی وجہ سے، کئی لوگ جہاں بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے وہ بات ٹوٹ جاتی ہے۔ تو سر جی کٹ سسٹم میں بھی آ رہا ہے سر، نیٹ بھی اسی طرح نہیں آ رہا یار نیٹ کو دروازہ کھولے سر، نیٹ بھی اسی طرح۔ ہمارے نیٹ کا کنیکشن دروازے سے آتا ہے، اور کھول دو اس کو۔ ہاں نہیں، نفس سوختہ شام و سحر، شام و سحر وقت کا سورج سے نیچے کا چلتا ہوا نظام ہے۔ سورج میں کوئی شام و سحر نہیں ہوتی، یعنی سورج کے حضور میں کون سی شام و سحر ہے؟ تو تم زمانے کی ایک بلند سطح پر پیدا کیے گئے تھے، تم ہو جو وقت کو انڈو کر سکتے ہو، وقت کے اثر کو، وقت کی تلوار کو کوئی اور نہیں ہے سوائے انسان کے جس کے پاس ایسی ڈھال موجود ہو جو وقت کے کاٹ دینے کی قوت کو روک لے۔ یہ انسان ہے جو وقت سے بلند ہو جاتا ہے اور زمانے سے بھی بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف قوت انسان کے پاس ہے کہ وہ زمانے کی حدوں کو توڑ دے سکتا ہے اور وہ مکان کی محدودیت کو بھی توڑ دیتا ہے۔
صرف انسان ہے، تو تم نے کیا کیا؟ نفس سوختہ شام و سحر، اس دنیا کے گھٹیا رات دن میں دوڑ دوڑ کر اپنی سانس جلا دی۔ نفس سوختہ شام و سحر یعنی سوختہ جلایا ہوا، سوختہ جو جل گیا ہو، سانس جلا ہوا، تھکا ہوا۔ تم اس دنیا کے دن رات میں ہی دوڑ دوڑ کر ہانپ اور تھک کے بیٹھ گئے ہو۔ اپنی وہ قوت جس کی بنیاد پر تم نے اصول ہستی سے جڑنا تھا، اپنے مانے ہوئے کے مطابق دنیا کو پھر بدلنا تھا اور اس میں جلنا تھا کہ میں اپنی قوتوں کو اپنے اصول ہستی سے اس کائنات کو جوڑنے میں کھپا دوں، اس آگ میں جلوں۔ تم نے اپنے آپ کو اس دنیا کی رات دن میں دوڑا دوڑا کر تھکا دیا۔ تو اب کیا کرو؟ نفس سوختہ شام و سحر، اس کو تازہ کرو۔ رات اور دن یہ جس پر بھی آتے ہوں وہ مرجاہٹ اور باسی پن سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ رات اور دن کے دو پیر جس پر سے گزر جائیں اس کو فنا روند کے کچل کے باسی کر دیتا ہے۔ جو رات اور دن کے الٹ پھیر سے بلند ہو جائے وہ وقت کے کو اپنے تصرف میں لے آتا ہے۔ تو تم اسی رات دن کے کہ کل کیا ہوگا، تم نے اپنے مستقبل کو اپنے اصول ہستی کی طرف سے دیے گئے مستقبل سے، جو اس رات اور دن کے مستقبل سے باہر کا مستقبل ہے، اس سے جوڑنے کے بجائے تم نے اپنے مستقبل کو اس رات اور دن کے مستقبل سے جوڑ کر اپنی تمام محنتوں کو اور توانائیوں کو اس پر صرف کر کے غارت کر دیا ہے۔ تمہارا مستقبل 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال ان شام و سحر سے بننے والا نہیں تھا۔ نفس سوختہ، تھکا ہوا سانس، تھک گئے ہو تم، سانس پر کل قوت ہے، ٹھیک ہے؟ تم نے اپنی تمام توانائیاں یہ مستقبل جو شام و سحر کا مستقبل ہے اس کے خوف سے، اس میں لگا کہ 2 خوف، یا حزن یا خوف۔ آدمی 2 باتوں سے تھکتا ہے۔ تمام امراض کا سبب ایک ہے، میں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، کل کیا ہوگا، یہ ابھی تک اس شام و سحر سے جڑا ہوا ہے، اور کل کیا ہوگا یہ اسی شام و سحر سے جڑا ہوا ہے۔ تم نفس سوختہ ہو، تمہارے اندر برداشت نہیں ہے، تمہارے اندر سٹیمنا نہیں ہے، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے اٹھ کے کھڑا ہونے کی۔ اس دنیا کو تم صرف اس دنیا کو یس کرنے والے اس کے ادنا غلام بن چکے ہو۔ دنیا نے تمہیں پلٹ کے مارا ہے، جس کو دنیا کی پشت پر بٹھا کر اس کا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تم بس اس رات دن میں گم ہو کر رہ گئے ہو۔ تمہارا مسئلہ بس ایک بن کے رہ گیا ہے کہ آج صبح کو شام اور اس شام کو صبح کیسے کرنا ہے، کل آنے والی صبح میری کیسی ہوگی۔ تو یہ جو شام و سحر تمہارے اوپر، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے آپ کو اصول سے جوڑنے کے بجائے اس کے ادنا ترین مظاہر سے جوڑ دیا۔ شام و سحر خورشید کے نچلی سطح کے مظاہر ہیں۔ خورشید، شام و سحر، اور تازہ کریں یعنی خورشید حیات کا مصدر ہے، اور شام و سحر
یعنی موت کے آپ یہ سمجھیں علم بردار ہیں. شام اور سحر موت لے کر آتے ہیں، خورشید زندگی لے کر آتا ہے. تو تازہ کریں اس شام و سحر سے نکال کر اپنے آپ کو، اپنے ہونے کو اصول ہستی سے جوڑ دو. اٹھو، اپنے آپ کو اس دنیا کے شام و سحر سے اٹھاؤ اور خورشید کے ساتھ جوڑو، تو تم پر کبھی رات طاری نہیں ہوگی، کبھی تم مرجھاؤ گے نہیں، فنا نہیں ہو سکتے تم. سورج کی کرن فنا کو بھسم کر دیتی ہے، تم نہیں. تو تم اپنا تعلق بلندی سے جوڑنے کے بجائے، یہ ایک ہے خورشید اصول ہستی، دوسرا ہے شام و سحر جو سورج ادھر سے ادھر آتا ہے تم دیکھتے ہو. تو تم نے اپنے آپ کو ہاریزونٹل کر لیا ہے، ورٹیکل کرو. اٹھو اٹھو، ورٹیکل ہو جاؤ. یار اب تو مجھ سے متاثر ہو جاؤ کہ نہیں؟ ثاقب صاحب وہ ہارون صاحب وہ اپنا نہیں، ہارون صاحب کدھر ہیں؟ ہاں ہارون صاحب، وہ عظمت صاحب آئے تھے، کدھر چلے گئے ہیں؟ میں تو آج دیکھ کے خوش ہو گیا. اچھا پتہ نہیں، میں بھی ذرا لیٹ آیا ہوں سر، میرے سامنے تو نہیں تھے، شاید میرے سے پہلے آتے تھے. اچھا جناب، اب کیا ہے کہ خورشید جیسے کہا کہ اہل علم بتاتے ہیں کوئی بڑا معنی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کا بھی عجیب نظام ہے، یہ آزمائش ہے کہ جب آپ ہکلا رہے ہوتے ہیں تو سب جناب نظام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو آواز آتی ہے اللہ اکبر. تو اللہ اکبر جب کہا جائے نا تو اس وقت یہ نہیں مطلب ہوتا کہ اٹھو، اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، اب جو کر رہے ہو اس کو بند کر کے اس دنیا میں کلوز. اور اب مطلب ایک حرکت ہے کیڑے کی حرکت، یہ حرکت کون سی ہوتی ہے؟ ہاریزونٹل. کیڑا لیکن ایک حرکت ہے شاہین کی جو اقبال کی علامت ہے، یہ بلندیوں پہ ہوتا ہے. تو اب اٹھ تازگی
جو بھی اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، یعنی دروازہ کھلا ہوا ہو نا تو سگنل تو آتے ہیں، لیکن اب وہ کچھ لوگ نا جب مسکراتے ہوئے گزرتے ہیں تو بندے کو نا ایسے ہی گھبراہٹ سی ہونے لگتی۔ پانی لے آؤ، پانی۔ اب جناب عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پر خورشید علامت ہے، یعنی اصول ہستی کی علامت۔ یہ خورشید کون ہے؟ جہاں شعور اور وجود کا نقطہ اتصال ہے۔ خورشید جہاں وجود کی حرکت اور شعور کی روشنی جس نقطے پر ایک ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہے کہ کیا ہے جو ہے، اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو کنٹین کروں جیسا کہ یہ ہے۔ میرا شعور اتنا اوتھینٹک ہے جتنا یہ وجود کے ساتھ متوازی ہے، کہ جیسا میں سمجھتا ہوں وہ ہے بھی ویسا ہی۔ تو ایک طرف شعور کی روشنی اور وجود کی زندگی، یہ خورشید پر اس کا انحصار ہے، یہ پوری ہستی کا اصول ہے، اور یہ شام و سحر سے ماورا ہے۔ شام و سحر بول کے اس دنیا کی دوڑ دھوپ مراد ہے جہاں، اور حرکت کون سی؟ وہ کیڑے والی حرکت، وہ بچھو والی حرکت، یہ جو حرکت ہے یہ۔ لیکن اٹھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تو شکست کھا کے گر گیا ہے تو تیرا گرنا اتنا مہلک نہیں ہے جتنا تیرے نفس کی سوختگی مہلک ہے، اور یہ نفس کی سوختگی بھی اتنی مہلک نہیں ہے جتنا اس نفس کی تھکن دنیا کے پیچھے دوڑنے کی وجہ سے مہلک ترین ہے۔ یعنی تو تھکا ہے، یہ بھی مہلک نہیں، تو تھکا ہے دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کے۔ ہلاکت یہ ہے کہ تجھے جو ایکٹیو تھا، اصول ہستی کے نیچے دو ہیں، ایکٹیو پول انسان، پیسو یہ دنیا، تو نے اس اصول ہستی کے ساتھ جڑ کر اس دنیا کو تصرف میں لانا تھا، لیکن تو کیا کیا؟ تو اس دنیا کے تصرف میں آ گیا۔ او بدبخت، تو نے چیزوں کو استعمال کرنا تھا، تو چیزوں اور اشیاء کے استعمال میں آ گیا۔ ہاں، تم نے چیزوں کو پرانا کرنا تھا، چیزوں نے تھکا کہ تجھ کو پرانا اور باسی کر دیا ہے۔ اب نکل ان بیڑیوں سے اٹھ، اور چیزوں کی، دنیا کی ان بیڑیوں کو توڑ۔ تیرے اندر آج بھی یہ قوت ہے، تازہ کر اپنے آپ کو، اور یہ بیڑیاں تیرے پاؤں میں جلے ہوئے بال کی طرح ہوں گی۔ تیرا نفس سوختہ تازہ ہو جائے تو یہ نفس سوختہ تازہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ شام و سحر سے باسی ہو جانے والا نفس جب تازہ ہو جائے گا تو اس نفس کے اندر خورشید کی آگ آ جائے گی، اور یہ دنیا کی بیڑیاں بالکل ایسے ہوں گی جیسے ایسا، یعنی یہ بیڑی ایسی بن جائے گی جیسے کسی نے آگ دکھا دی ہو بال کو، یہ سب زنجیریں ایسی ہو کے رہ جائیں گی تیرے لیے۔ تو اٹھ، ہمت کر،
ہاں تو یہ کیا ہے؟ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. تو اگر تم شام و سحر سے نہیں نکلو گے نا تو تازگی تمہارے مقدر میں نہیں ہے. تو یہ تمام چہرے جن پر بوسیدگی ہے، یہ تمام جوان جن کے چہروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ ان کو کوئی خیرات کر دے تھوڑی سی، ٹھیک ہے، تو ایک تھکے ہوئے، یعنی جو بچے ہیں، بچے تھے اور پھر بڑھاپے میں داخل ہو گئے، درمیان میں یہ نفس سوختہ کی، نفس سوختہ شام و سحر کی اگر صورت کسی نے دیکھنی ہو تو جو زمانہ حال کے جوانوں کی صورتیں دیکھ لے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ نفس سوختہ شام و سحر کیسا ہوتا ہے. اللہ نے بتایا ہے، تقدیر نے تصویر کر دیا ہے ان نوجوانوں کے چہروں کو کہ یہ ہوتے ہیں نفس سوختہ شام و سحر. تو اب اس دھڑکے سے نکل کہ ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے بہت کچھ کیا ہے، اور مجھے تو خدا نے، یعنی ایک ناشکری کی نئی قسم نکلی ہے. بھائی اللہ نے مجھے تھوڑا دیا ہے نا تو حساب بھی تھوڑا لے گا. اور خدا کے بندے، تجھے خدا نے تھوڑا نہیں دیا، تجھے خدا نے قرآن دیا، تجھے خدا نے محمد پہ ایمان دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک گاڑی، ایک کوٹھی، ان کو نہ پا کر تو کہتا ہے کہ خدا نے مجھے تھوڑا دیا ہے. تو نے ایک وزن میں اینٹیں، گارا، ٹھیک ہے، اور پلاسٹک اور کچرا رکھا ہے، دوسرے میں تو نے خدا اور اس کے رسول کو رکھا ہے، اور اس پلڑے کو تو نے بھاری کر دیا ہے یہ کہہ کر کہ خدا نے مجھے تھوڑا دیا ہے تو حساب بھی مجھ سے تھوڑا لے گا. تو تم ان لوگوں کا، حضور کا سامنا تو حوض کوثر پہ خیر مشکل ہے، ان لوگوں کا سامنا کیسے کرو گے جن کی اس وقت چیخیں نکل گئی تھیں جب حضور نے کہا تھا کہ تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ رات کو اپنے گھروں میں بھیڑیں اور بکریاں لے کے جاؤ اور جائیں اور تم محمد کو لے کے جاؤ. تو بھیڑیں اور بکریاں تو زندگی ہیں، یہ جمادات ہیں جن پہ تم نے ترس ترس کے اپنے آب حیات کو جلا رکھا ہے. تم نے اپنا جوہر وجود نالیوں میں بہا دیا ہے، ٹھیک ہے. تو تم کتنے بدبخت ہو جو زندگی کو فیس ہی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ زندگی سے ڈر کیوں رہے ہو؟ تم خودکشی کر رہے ہو. تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ضائع کر کے خودکشی کر رہے. خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی یہی نہیں ہوتی کہ اپنے حال کو مسمار کر دینا. خودکشی یہ بھی ہو، اس سے بڑی خودکشی یہ ہے کہ اپنے مستقبل کا اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دینا. تو یہ نوجوان جو اپنے مستقبل کا کسی احمق مولوی سے فتویٰ لے کر گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اپنے وجود میں دوڑنے والی برقی لہر جو ان کو زمین سے اٹھاتی ہے اور ان کو کیڑا نہیں رہنے دیتی، ان کو براق کا شاہ سوار بناتی ہے، اس کو یہ برباد کر رہے ہیں. تو یہ خودکشی نہیں ہے. ان کے چہروں پہ حیات کیوں نہیں ہے؟ یہ ہے سوال. یہ اپنے آپ یہ خودکشی کر رہے ہیں، یہ خودکشی کر رہے ہیں. یہ اپنے مستقبل کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ رہے ہیں. آپ وہ احمق ہے جو مستقبل کی فصل کا بیج بھٹی میں بھون کے کھا جائے. بات سے بات بھڑا کر تم اپنی ذہانت کو ثابت، بات سے بات کا جواب دیا جاتا ہے، بات سے عملی چیلنج حل نہیں ہوتا. تم بات سے بات کو ختم کر سکتے ہو، تم مسئلے کو حل نہیں کر سکتے.
تو زندگی کو اٹھو، اٹھ، کیوں ڈرتا ہے، کیوں چاہتا ہے کہ رات طویل ہو؟ تیرے چہرے پہ جو سیاہی لیپی ہوئی ہے یہ تیری اس خواہش سے پیدا ہوئی ہے کہ رات طویل ہو۔ تو صبح کی آذان سے ڈرتا کیوں ہے؟ فرشتوں کو سجدہ کرانے والے نے اپنے آپ کو چمگادڑ کی سطح ہستی پہ گرا لیا۔ السلام علیکم۔